کہ اگر تمہارے سامنے دو آدمی بھی مقدمہ لے کر آئیں تو اس وقت تک تم مدعی مدعا علیہ کی بات نہیں سن سکتے، اس وقت تک فیصلہ نہیں دے سکتے جب تک تمہارا غصہ ختم نہ ہو۔ اگر تم غصے کی حالت میں بیٹھے ہو تو تم دو آدمیوں کی بھی گفتگو سن کر فیصلہ پابند ہو، چاہے یہ جج صحابی ہو، تابعی ہو، وقت کا امام ہو، محدث ہو، کوئی بھی۔ اگر وہ غصے میں بیٹھا ہوا ہے اور غصے میں بیٹھ کر وہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے، جب تک یہ غصہ ختم نہ ہو۔ یہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ لیکن آئیے، نبی علیہ السلام کے پاس دو آدمی مقدمہ لے کر آتے ہیں، اپنا مسئلہ لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ یہ ہے، پانی کی نالی ہے، وہاں سے پانی آتا ہے۔ ایک نے کہا کہ آگے میرا کھیت ہے، میرا موقف یہ ہے کہ میں پہلے اپنے کھیت کو پانی پلاؤں گا، اس کے بعد میرے بعد اس کا کھیت ہے، میرا موقف یہ ہے کہ میں وہاں پھر پانی چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں، پہلے پانی آخر میں آنے دے، میں جب سیراب کر لوں گا اپنے کھیت کو پھر تو پانی پلائے گا۔ اس کا موقف یہ ہے، میرا موقف یہ ہے، اب آپ فیصلہ سنائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، چونکہ جہاں سے وہ نالی آتی ہے پہلے کھیت تیرا ہے، حق تیرا ہے، تو پانی پلا لیا کر اور اپنے کھیت کو اتنا پانی دیا کر کہ ٹخنے کے برابر زمین میں پانی ہو جائے، اس کے بعد پھر پانی کو چھوڑ دے۔ دوسرے نے کہا کہ آپ نے جو فیصلہ سنایا ہے اس میں آپ نے طرفداری کی ہے۔ آپ نے کیا کی ہے؟ طرفداری کی ہے، آپ نے سائیڈ لی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس آدمی کا یہ جملہ سنا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ غصے میں آ گئے۔ جملہ بڑا سخت تھا نا اس کا کہ آپ نے سائیڈ لی ہے، آپ غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر پھر آپ نے فیصلہ سنا دیا ایک اور۔ اب یہ فیصلہ غصے میں ہے، اب یہ فیصلہ غصے میں ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے پہلے والے سے کہا اب سن لے، اپنے کھیت کو پانی پلا اور جب پانی پورا تیرے کھیت میں بھر جائے اس کے بعد پانی کو روک لے، پانی کا ایک قطرہ آگے نہیں جا سکتا۔ یہ فیصلہ سنایا غصے کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد انداز میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے اس فیصلے کی تائید کی۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے پیغمبر، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے، جو شخص آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا اس کا پانی بند کرنا معمولی معاملہ ہے کہ اس کا پانی بند کر دیا جائے۔ جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر دی۔ یہ ہے فرق نبی اور امتی کے درمیان۔ امتی چاہے وہ صحابی ہو، وہ ابوبکر صدیق کیوں نہ ہو رضی اللہ عنہ، کوئی بھی شخص ہو، غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر غصے میں فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تائید کرتا ہے۔ یہ ہے شان میرے محمد رسول اللہ کی۔ یہ کوئی شان ہے نبی علیہ السلام کی کہ آپ کملی والے، کالی کملی والے، کالی زلفوں والے، یہ کوئی شان ہے؟ یہ کوئی شان نہیں۔ کالی کملی تو تیری بھی ہو سکتی ہے، میری بھی ہو سکتی ہے، اس کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی وہ شان بیان کرو جو اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی نہ ہو سکے۔ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان سب کی کالی زلفیں ہو سکتی ہے، کالی زلفیں ہو سکتی ہے، یہ کوئی شان ہے؟ کالی زلفوں والے یہ شان ہے؟ یہ کالی زلفوں تو تیری بھی ہو سکتی ہے، اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی وہ شان بیان کرو جو اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کی ہو ہی نہ سکے۔ یہ ہے شان، وہ شان یہ ہے، وہ شان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سوئے ہوئے
फरिश्ते आते, आपके सिराने खड़े हो जाते और आपस में गुफ्तगू करते हैं, हम आए तो थे इस आदमी को कुछ सुनाने के लिए कि अल्लाह ताला के यहां तुम्हारा क्या तारुफ है, लेकिन अब क्या सुनाएं, ये तो सो गया है। एक फरिश्ते ने कहा नहीं नहीं, जो गुफ्तगू करनी है वो करो, क्योंकि ये वह शख्स है, इसकी आंखें सोई हुई हैं, इसका दिल जाग रहा है। इन्नल आइना नाइमतुन वल क़ल्ब यक़ज़ान, ये वह शख्स है। मैं कहता हूं ये मेरे पैगंबर की शान है। सहाबी हो, जब सो जाता है दिल भी सो जाता है, आंखें भी सो जाती है। ताबी हो, इमाम हो, फकीह हो, मुहद्दिस हो, मुज्तहिद हो, कोई भी हो, सिर्फ ये शान मेरे पैगंबर की है। आपकी आंखें सोती हैं, आपका दिल जागता रहता है। ये शान बयान करो, आओ अहले हदीस के स्टेज से पैगंबर की शान को सुनो। ये है शान, शान वो जो आपके अलावा किसी और की ना हो सके। सैयदना उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इधर से आवाज दी, या उबैयो, ओ उबय। सैयदना उबय रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं परेशान हो गया, क्या करूं, एक तरफ नमाज है, एक तरफ अल्लाह के पैगंबर की आवाज है, क्या करूं। आप आवाज दे रहे हैं, या उबैयो, आप आवाज दे रहे हैं, आवाज है, और इस तरफ नमाज है। आवाज पर लब्बैक कहता हूं तो नमाज जाती है। अगर नमाज पढ़ता हूं तो पैगंबर की आवाज का जवाब जाता है, क्या कर। आखिर सोचा नमाज है, पढ़ लूं, बाद में अल्लाह के पैगंबर के पास पहुंच जाऊंगा। नमाज मुकम्मल की, नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए, हाजिर हूं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ उबय ये बता, जिस वक्त मैंने आवाज दी थी उस वक्त क्यों नहीं आया। रसूल इन्नी कुन्तु फी सलात, मैं नमाज में था। नबी इस्लाम फरमाते, उबय क्या तूने कुरान करीम नहीं पढ़ा। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, जब भी आवाज दे अल्लाह और अल्लाह के रसूल, उसी वक्त उसको कबूल करो। जो ही मेरी आवाज आई थी आपको नमाज तोड़ देना चाहिए था। यह है मेरे पैगंबर कि जिनकी आवाज पर नमाज तोड़ दी जाएगी। अल्लाह के पैगंबर के अलावा कोई एक मुहद्दिस फकीह बताओ कि आदमी मगरिब की इशा की नमाज पढ़ रहे हैं, उसकी आवाज है, उसकी आवाज की खत्म नमाज को तोड़ दे। ये मेरे पैगंबर की शान है। आवाज को लब्बैक कहो और नमाज को भी तोड़ दो। अल्लाह के पैगंबर की वो शान बयान करो। वापस आइए, मैं ये कह रहा था नबी और उम्मती के दरमियान ये फर्क है। जब ये फर्क है तो फर्क को समझो। अल्लाह की कसम, रोज अव्वल से लेकर आज तक जमीन की पश्त पर सिर्फ एक जमात है जिसको जमात अहले हदीस कहते हैं, जिन्होंने नबी और उम्मती के दरमियान फर्क किया हुआ है। वो क्या? हम सबको वाजिबुल एहतराम समझते हैं। सहाबा कराम वाजिबुल एहतराम, ताबईन वाजिबुल एहतराम, मुहद्दिसीन अइम्मा कराम वाजिबुल एहतराम। लेकिन हम ये कहते हैं कि वाजिबुल इत्तिबा सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये खामखा की बात है। इमामों को नहीं मानते, अजीब बात है भाई। हम मानते हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क है। हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को इमाम मानते हैं, लेकिन कौन सा इमाम? हम कहते हैं ये इल्म के बहुत बड़े इमाम थे। इल्म के शाफी इल्म के बहुत बड़े इमाम थे। मालिक इल्म के बहुत बड़े इमाम थे। अहमद बिन हंबल इल्म के बहुत बड़े। इन सब पर अल्लाह ताला की रहमतें हो। हम इन सब को इमाम मानते हैं, लेकिन इल्म का इमाम मानते हैं। शरीयत का इमाम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इनमें से किसी को हम शरीयत का इमाम नहीं मानते।
یہ فرق ہے. آج ان اماموں کو شریعت کا درجہ دیا گیا ہے, شریعت کا امام بنا دیا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, یہ علم کے امام ہے, شریعت کے امام صرف محمد رسول اللہ ہے. فرق اس کو سمجھو. یہ ظلم ہے, ظلم ہے. آپ کہیں گے کہ یہ شریعت کا امام کہاں مانتے ہیں؟ جی ہاں, جی ہاں, مالکی سنیے, مالکی امام مالک کو شریعت کا امام مانتے ہیں. شافعی امام شافعی کو شریعت کا امام مانتے ہیں. حنبلی امام احمد بن حنبل کو شریعت کے امام مانتے ہیں. حنفی امام ابو حنیفہ کو شریعت کے امام مانتے ہیں. آپ سوچیں گے اتنا بڑا دعویٰ. اب سنیے, اب میری گفتگو شروع ہونے لگی ہے. اب سنیے, میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں. میرے بھائیوں, میرے سب آپ بھائی ہیں. مجھے پتہ نہیں آپ میں سے کون اہل سنت ہے, اہل حدیث ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سارے میرے دینی بھائی ہیں. اور آج میں علماء کرام کو نہیں بلکہ اپنی گفتگو میں آپ بھائیوں کو اپنا جج بناتا ہوں کہ ذرا نوٹ کیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اور اللہ نے آپ کو جو عقل دی ہے یہ کس نے دی, اس پہ زور دے. آپ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, حنبلی نماز شروع کرتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں برحق. یہ کہتے ہیں. شافعی نماز شروع کرتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں, یہ کہتے ہیں برحق. ہم سینے پر ہاتھ باندھیں تو یہ کہتے ہیں کہ آؤ مناظرے کرو. مناظرے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو. حنبلی شافعی رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کریں تو یہ کہتے ہیں برحق. یہ بھی برحق. چاروں فقہ برحق کہتے نا, یہ بھی برحق. اور اگر ہم فقیر رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کریں تو کہیں کہ نہیں, منسوخ ہو گئی ہے. آؤ چیلنج کرتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں, حدیث دکھلاؤ, 50,000 انعام دیں گے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حنبلی شافعی امام کے پیچھے زور سے آمین کہیں تو کہتے ہیں برحق. ہم زور سے آمین کہیں تو مناظرے. اگر شافعی کہیں, حنبلی کہیں کہ بغیر ولی کے جو لڑکی نکاح کر لیتی ہے, جو عورت نکاح کر لیتی ہے بغیر ولی کے, تو نکاح باطل ہے, یہ کہتا ہے یہ بھی برحق. اور ہم کہیں کہ بغیر ولی کے جو عورت نکاح کرے وہ نکاح باطل ہے, تو کہتے ہیں نہیں, جو کچھ کہہ رہے غلط کہہ رہا ہے. بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں, ان کے عمل میں اور ہمارے عمل میں کیا فرق ہے؟ ان کے سینے پر ہاتھ باندھنے میں اور ہمارے سینے پر ہاتھ باندھنے میں کیا فرق ہے؟ رکوع میں جاتے ہوئے ان کے رفع دین میں ہمارے رفع دین میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نوٹ کیا آپ نے؟ ایک فرق ہے, ایک فرق ہے, اور وہ کیا ہے؟ حنبلی شافعی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں امام شافعی کا, امام احمد بن حنبل کا, اور ہم ہاتھ باندھتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں محمد رسول اللہ کا. کیونکہ ہمارے نزدیک شریعت کے امام محمد رسول اللہ ہے, ہم ان کا حوالہ دیتے ہیں اور وہی چلتا ہے. ان کے ہاں شریعت کا امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, یہ کہتے ہیں شریعتوں کے امام کے حوالے دو گے تو چلو گیا, اگر امام محمد رسول اللہ دو گے تو نہیں چلے گا. ورنہ اس کے علاوہ آپ میں جو فرق ہے تو آج بتائے, کوئی بتائے اس کے علاوہ. یہی فرق ہے. ہم نبی اسلام کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں, یہ اس کو نہیں مانتے. یہ ہے فرق.
فرق ہے، ایک ہی فرق ہے، اس کو سمجھو، وہ یہ ہے، ہمارا موقف یہ ہے، اور آج اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں، اگر کوئی شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے اور حوالہ دیتا ہے امام شافعی کا، سینے پر ہاتھ باندھتا ہے اور حوالہ دیتا ہے امام احمد بن حنبل کا رحمہ اللہ، ان کا عمل بھی باطل ہے، ان کا عمل بھی باطل ہے، اس لیے کہ عمل صحیح ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، عمل صحیح ہے اور منہج صحیح نہیں ہے، دونوں میں مطابقت ہو، دونوں میں ہم کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا بھی باطل ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع دیر کرنا بھی باطل ہے، اس لیے کہ منع صحیح نہیں ہے، منع صحیح یہ ہے کہ عمل بھی ہو اور حوالہ محمد رسول اللہ کا ہو۔ یہ لازمی ہے، جب تعارض آ جائے، تکرار آ جائے، حدیث کا تقاضا کچھ ہو، رائے کا تقاضا کچھ ہو، رائے امام کی، حدیث محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کس کو لے رہے ہیں اور کس کو چھوڑ رہے ہیں، کس کو لے رہے ہیں اور کس کو چھوڑ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس امت میں افضل ترین جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کرام۔ افضل ترین جماعت کن کی ہے؟ قربان جائے ان کے مزاج کو۔ اب انہی کو لے لے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لے لے، ان کے پاس ایک قافلہ آتا ہے اور اس قافلے والوں نے کہا کہ ہماری وادی میں ایک مسئلہ پیش آ گئی ہے، اور مسئلہ یہ ہے، ایک شخص کا نکاح ہو گیا تھا اور نکاح کے وقت من ہو برا ہو، اور اگر میرا مسئلہ غلط نکلے، میرا یہی موقف یہ ہے کہ اگر صحابی کی رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو صحابی کے بعد وہ کون ہے جس کی ہر رائے صحیح تو ہو سکتی ہے، غلط نہیں ہو سکتی؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر اگر کسی شخص کی رائے کو دین بنا لو گے تو اس کی غلطی کو بھی تم نے دین بنا لیا، اس کی صحیح بات کو بھی دین بنا لیا، دین مشکوک ہو گیا، مخترع ہو گیا، بربادی ہوئی اس کا نام ہے۔ فرماتے کہ تمہاری مجبوری کو دیکھ کر میں جواب دیتا ہوں، لیکن سن، عقیدہ یہ ہے، عقیدہ، اور یہ عقیدہ بنائیں، اور یہ عقیدہ اگر بن جائے، نماز کا بھی فائدہ، روزے کا فائدہ، حج زکات کا۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سن لو، اپنی رائے سے تمہیں جواب دیتا ہوں، اگر میرا جواب صحیح ہو تو اللہ کی طرف سے انعام، میرا جواب غلط ہو یہ میری طرف سے غلطی ہے، شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا، اللہ اور اللہ کا رسول اس غلطی سے بری و ذمہ ہیں۔ اس کے بعد کہا جی ہاں، جس لڑکی کا نکاح ہوا ہے اور نکاح کے وقت حق مہر کا تعین نہیں ہوا، اس قبیلے کی اور جس طرح کی عورتوں کو حق مہر ملا ہے، جس کو مہر مثل کہتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی مہر ملے گا۔ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی، خاوند مر گیا ہے، اس کو عدت گزارنی پڑے گی 4 مہینے 10 دن۔ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، جائیداد تقسیم ہوگی، اس کو بھی جائیداد ملے گی۔ یہ بیان کر کے جب فارغ ہوئے تو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، آج، اور کہتے ہیں عبداللہ آپ نے اس سوال کا جو جواب دیا ہے، ہمارے قبیلے کے اندر بھی ایک لڑکی کا مسئلہ یہ ہوا تھا، بیروا اس کا نام تھا اور واشے کی بیٹی تھی، بالکل یہی اس کے ساتھ مسئلہ پیش آیا، حق مہر کا ذکر نہ کر سکے، بھول گئے، اور رخصتی نہیں ہوئی، لڑکا مر گیا، پھر ہم اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تھے، اب کیا ہوگا؟ جو آپ نے جواب دیا ہے یہی جواب اللہ کے رسول نے دیا تھا۔ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے عبداللہ بن مسعود کو 2 موقعوں پر سب سے زیادہ خوش دیکھا تھا، ایک اس دن جس دن عبداللہ بن مسعود نے اسلام قبول کیا تھا، اور ایک آج خوشی دیکھی ہے کہ ان کی رائے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہو گئی ہے۔ یہ دین ہے،
میں نے اندازہ لگایا ہے کہ شاید مہمان تشریف لا چکے ہیں، ایسا ہی نا جی؟ اس لیے میں آپ خوش ہو جائیں، اس لیے کہ احترام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کر دوں، اور میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ جو جواب میں نے دیا ہے یہ اللہ کے پیغمبر سے میں نے سنا ہے، اگر اس حدیث کے ہوتے ہوئے میں ان بزرگوں کے فتوے کی موافقت کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر حدیث کسی کے پاس موجود ہے اور حدیث کے ہوتے ہوئے حدیث کو نہ لے بلکہ حدیث کو چھوڑ دے اور رائے کو لے لے سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اس عقیدے کو سمجھیے، اللہ ہم سب کو تا حیات اسی عقیدے پر قائم رکھے۔ اقول